قرآن میں جن 25 نبیوں کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے نا، ان میں سے ہر ایک کی کہانی اپنی جگہ بہت منفرد ہے، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا ہے، ایک ہی کہانی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو آج آئیے اسی ایک مشترکہ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ نبیوں کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن قرآن خاص طور پر ان 25 کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں ہم سب کے لیے رہنمائی کی بہترین مثالیں ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر ان سب کی کہانی میں مشترک کیا تھا؟ جب ہم غور کرتے ہیں نا، تو ان کے پیغام، ان کی جد و جہد اور ان کی آزمائشوں میں ایک بالکل واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اس مشترکہ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہدایت کے سلسلے کی بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان کا لازوال پیغام کیا تھا، اس کے بعد ان کی آزمائشوں اور معجزات پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں قوموں کے انجام سے ہوتے ہوئے آخری وحی تک پہنچیں گے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی آغاز تو ہوتا ہی ہے نا؟ تو انبیاء کی اس مشترکہ کہانی کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے خود انسانیت کی کہانی شروع ہوئی، یعنی پہلے انسان سے، جو کہ پہلے نبی بھی تھے۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نمائندہ بنایا، انہیں علم سکھایا، اور انہوں نے ہی حضرت حوا کے ساتھ مل کر عبادت کے سب سے پہلے مرکز یعنی کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے اپنی قوم کو پیغام کیا دیا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا۔ وقت اور جگہ بدلتے رہے، لیکن پیغام نہیں بدلا۔ اور اس پیغام کا مرکز تھا توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سادہ مطلب ہے اللہ کا ایک ہونا، یہ یقین کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، اور اسی لیے ہر قسم کی عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف وہی ہے۔ ہر نبی نے یہی سکھایا۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم کی کہانی سے بہتر مثال کیا ہوگی، جب انہوں نے اپنی قوم کے سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی، اور پھر کہا، ارے شاید اس بڑے والے نے کیا ہوگا، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ شرک کے خلاف کیا ہی زبردست اور عقلی دلیل تھی۔ لیکن توحید کا یہ سیدھا سادہ پیغام، اسے پہنچانا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ ہر نبی کو، اور یہ بات بہت اہم ہے، اپنی ہی قوم کی طرف سے شدید مخالفت جھیلنی پڑی، اور یہی آزمائشیں ان کی کہانی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ذرا حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا تصور تو کیجئے، 950 سال، مطلب تقریباً 1000 سال۔ اتنے لمبے عرصے تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ چند لوگوں کو چھوڑ کر سب نے انکار کر دیا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں، انہیں کیسی ذاتی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان کے اپنے سگے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد بھی بے گناہ ہوتے ہوئے انہیں قید کی سختیاں جھیلنی پڑی۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، ان کا تو سب کچھ ہی آزما لیا گیا، مال، اولاد، صحت، سب کچھ، لیکن ان ساری تکلیفوں کے باوجود ایک چیز تھی جو ان سے کوئی نہیں چھین سکا، اور وہ تھا ان کا صبر اور ان کا ایمان۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی شدید مخالفت کے باوجود یہ نبی ثابت قدم کیسے رہے؟ ظاہر ہے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا تھا، اللہ نے ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کھلی نشانیاں دیں، جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا عصا، جس نے فرعون کی آنکھوں کے سامنے سمندر کو 2 حصوں میں چیر دیا تھا، یا پھر حضرت صالح کی وہ اونٹنی جو ان کی قوم کے کہنے پر ایک چٹان سے نکلی تھی، اور حضرت عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سب ان کے مشن کی کھلی الہی مدد تھی۔ اچھا، تو اس مشترکہ کہانی کا اگلا حصہ ہے نتیجہ، مطلب جب نبی نے پیغام پہنچا دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہر قوم کا انجام اس بات پر طے ہوا کہ انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا یا اسے جھٹلا دیا۔ تو یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف انجام نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حضرت نوح کے وہ ساتھی تھے جو کشتی میں سوار ہوئے اور بچ گئے، تو دوسری طرف قوم عاد تھی جنہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اور تباہ کر دیے گئے۔ یہی پیٹرن بار بار دہرایا گیا، ایمان لانے والوں کے لیے نجات اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب۔
اور اس طرح ہدایت کا یہ سلسلہ نسل در نسل ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آگے بڑھتا رہا۔ ہر آنے والے نبی نے اپنے سے پہلے نبی کے پیغام کی تصدیق کی اور اگلے کی راہ ہموار کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ یہ نبوت کا وہ عظیم سلسلہ ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہوا، پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسے بڑے نبیوں سے ہوتا ہوا آخرکار یہ سلسلہ ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، یعنی اس سلسلے کی آخری اور مکمل کڑی۔ آپ نے نہ صرف اپنے سے پہلے تمام نبیوں کے پیغام کی تصدیق کی، بلکہ قرآن کو ایک آخری اور حتمی ہدایت کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ پیغام کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت۔ تو آخر میں ایک سوال، ایمان، جدوجہد اور صبر کی یہ کہانیاں تو ہزاروں سال پرانی ہیں، لیکن آج کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ ان کی رہنمائی آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے کتنی اہم ہے؟